السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 13 اور پارہ 5 کے رکوع نمبر 10 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اس آیت کے مختصر قواعد سمجھ لیتے ہیں۔ واو زبر وا، اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ حرکات کو بغیر لمبا کیے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ میم الف زبر ما، الف مدہ ہوگا، ایک الف اینڈ 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی کاف الف زبر کا، اس کو بھی ایک الف اینڈ 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کہ یہاں پر بھی الف مدہ ہے۔ واو کے اوپر حمزہ لکھا گیا ہے، جہاں کہیں بھی الف کے اوپر حمزہ ہو، یا کے اوپر حمزہ ہو یا واو کے اوپر حمزہ ہو تو اس کی حقیقت میں حمزہ پڑھنا ہوتا ہے۔ واو رسم الخط کے لحاظ سے لکھا گیا ہے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ یہاں پر پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہے، تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور نون ساکن کو یا مشدد میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ بھی کریں گے۔ قاف حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس میں کلکلہ کو بھی خوب ظاہر کریں گے۔ یہاں پر پھر حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد خا حروف ہلکی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ اس لائن میں تنوین کے بعد میم حروف جر معلوم میں سے ہے، پھر تنوین کے بعد واو حروف جر معلوم میں سے ہے، پھر تنوین کے بعد میم حروف جر معلوم میں سے ہے، تو اس لائن میں ہم 3 مرتبہ ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ ان تینوں میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آگے پھر اس لائن میں 3 مرتبہ مد منفصل ہو رہی ہے، کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، کھڑی زیر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اور پھر الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو ان تینوں میں مد منفصل ہوگی۔ ان تینوں کو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا حروف جر معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر کاف باریک پڑھیں گے اور یہاں پر قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے تنوین کو میم سے بدل کر۔ پھر میم ساکن کے بعد واؤ حرف با اور میم کے علاوہ ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہیں پر غنہ کریں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد پھر حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر بھی اخفا کر کے پڑھیں گے، غنہ زمانی کریں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد میم پھر حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر پھر ہم ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہاں ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ دو زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے بلکہ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَكُلًّا
وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ. دو زیر کی تنوین کے بعد میم حروف ینملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے. یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو حروف ینملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. گول تا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صدق اللہ العظیم.